بات سمجھ جانا دوستو، بہت سارے لوگ آئیں گے جو دین سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ سبق جو ہمیں بتایا، جو سبق سکھایا ہے ہمیں خواجہ غریب نواز نے، وہ سبق یاد رکھنا۔ وہ سبق کیا ہے کہ ہمارا دین، لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز نہیں ہوتی، وہ نماز شرک کی طرف لے جاتی، کہتے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں نادانو، تم نے حدیث پڑھی ہی نہیں، سنی ہی نہیں، سمجھی ہی نہیں۔ آقا فرماتے کہ نماز ایسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز کیسے پڑھو؟ اپنی مرضی سے نہیں پڑھو، اپنے اعتبار سے نہیں پڑھو، جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو ایک اور بات آگے بڑھ کے کہوں کہ تمہاری نماز وہ تمہاری ہوگی جس میں خیال رسول نہ ہے، ہماری وہ نماز ہے کہ خیال رسول بھی ہے اور خیال امام حسین بھی ہے۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ نبی رکوع میں ہے تو حسین سامنے ہے، نبی سجدے میں ہے تو امام حسین سامنے ہے۔ تو بتائیے نبی کی نماز میں حسین کا خیال تھا یا نہیں؟ تھا یا نہیں؟ اچھا چلو، اگر اس سے بھی آگے بڑھ جائے تو دارقطنی کی روایت سن لو۔ آقا فرماتے ہیں جس نے پوری نماز پڑھی، اتحیات پڑھ دی، لیکن صرف اس نے درود ابراہیمی نہ پڑھی، صرف درود ابراہیمی نہ پڑھی، تو پھر آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھا، آقا فرماتے ہیں لا تقبل منہ، اس کی وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی گئی، وہ نماز قبول نہ۔ زور سے بولو۔ اور اسی حدیث سے ایک دوسرا اشارہ ملتا ہے، نماز پڑھنے والے سب ہیں لیکن نماز قبول کس کی ہے؟ نماز اسی کی قبول ہے جسے یا رسول کا خیال آئے اور آل رسول کا خیال آئے، جو نماز میں رسول پر درود پڑھے اور آل رسول پر درود پڑھے۔ میں چونکہ مجھے یہ حکم تھا کہ آپ کو کچھ ضرور کہنا ہے، اور کم و بیش 1.5 گھنٹے سے میں اسٹیج پر بیٹھا ہوں، لیکن چونکہ ہم مہمان کی عزت کرنا جانتے ہیں، اس لیے میں نے ہمارے قبلہ مناظر حسین صاحب کو روکا نہیں، ہم نے کہا یہ جی بھر کے پڑھیں آج۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، ہم قبر میں جائیں گے نا انشاءاللہ، اور قبر میں فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، تو جب فرشتے ہمارا دین، ہمارا ایمان پوچھیں گے تو مفتی اعظم ہند نے ہمیں پہلے ہی سے تعلیم عطا کر دی، پہلے ہی سے ہمارا عقیدہ ٹھوس کر دیا، اور فرمایا کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، یا رسول اللہ تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ مفتی اعظم نے کہا ہمارا دین محمد مصطفیٰ ہے، ہمارا ایمان محمد مصطفیٰ ہے۔ جس کا دین و ایمان محمد مصطفیٰ ہے وہ ہاتھ بلند کر کے کہے ہمارا دین اور ہمارا ایمان۔ لیکن ان کے فیض سے، ان کے کرم سے، ان کی عطا سے، ان کے اس شعر کی برکت حاصل کرتے ہوئے یہ فقیر قادری کہتا ہے کہ جب قبر میں فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے سید محمد قادری تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو انشاءاللہ میں یہ کہوں گا میرا دین حسین ہے، میرا دین۔ آواز
آواز نہیں آ رہی ہے؟ میرا دین، میرا دین۔ آپ ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، یہ اسٹیج مفتیان اکرام سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں ایک بات بھی غیر ذمہ دارانہ بیان نہ ہوتی ہے نہ ہوگی۔ یہ اہل سنت کا اسٹیج ہے۔ اب آپ کہے کہ سید محمد قادری یہ کہاں سے تو نئی بات لے آیا؟ میں نے کہا نئی بات نہیں ہے، یہ 900 سال پرانی بات ہے، 900 سال پرانی۔ کہا کہاں سے؟ میں کہوں گا زیادہ آزمائش میں نہ ڈال کر، ارے میں نے پوچھا یہ ہندوستان میں مسجدیں کیوں ہیں؟ کس کی وجہ سے ہے؟ اس ہندوستان میں مینار کیوں ہیں؟ مدرسے کیوں ہیں؟ یہ کروڑوں مسلمان کیوں ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ میرے خواجہ غریب نواز کی وجہ سے، یہ میرے خواجہ کی عطا ہے۔ اور میں کہتا ہوں وہ خواجہ صرف قرآن لے کر نہیں آیا، صرف نماز لے کر نہیں آیا، صرف سنتوں پہ عمل کرنا اس نے نہیں سکھایا، بلکہ خواجہ نے 900 سال پہلے بتا دیا کئی ایسے بدبخت پیدا ہوگے جو حسین پاک کی گستاخی کریں گے، حسین پاک کی شان میں بے ادبی کریں گے، ان کے روضہ پاک کی نقش کو معاذ اللہ بد جانور سے تشبیہ دیں گے۔ تو میرے خواجہ نے ہندوستان والوں کو 900 سال پہلے عقیدہ دے دیا کہ دین است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور اس ربائی کے بارے میں ایک بات کہہ دوں، اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو یہاں تاج الشریعہ کے خلیفہ بیٹھے ہیں۔ تاج الشریعہ سے سوال ہوا حضور اس ربائی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو اخیر میں ہے نا حقا کے بنائے لا الہ است حسین، یہاں آ کر تھوڑا سا آدمی چکراتا ہے، لیکن چکر مت کھاؤ، ان کی کشتی بھور میں گھومتی ہے جنہیں بریلی کا فیض نہیں ملا ہے۔ ہمارے لیے تو رضا علی، نقی علی، احمد رضا، حسن رضا، حامد رضا، مصطفیٰ رضا، ابراہیم رضا، ریحان رضا، سبحان